السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشبر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تشهد أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وتصوم رمضان. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. وقال: فأخبرني عن الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو كما ورد في حديث إلى آخر الحديث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور دینی بھائیوں، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک قرآن کریم کی آیت اور بلکہ اس کا ایک ٹکڑا تلاوت کی. اس کے بعد ایک طویل حدیث جو اگر چیزیں میں نے خطبے میں نہیں پڑھی، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کی تشریح مکمل ہو جائے. یہ دو چیزیں اس وقت آپ کے سامنے پڑھی گئی. قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کا عنوان ہے ایمان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ ایمان کا تذکرہ فرمایا. بلکہ یوں کہے کہ ایک ہی بات کا ملتا جلتا تذکرہ 2 مرتبہ فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. میں اور آپ جو قرآن کی تفسیر سے واقف نہیں ہے یا قرآن کے نکات کو سمجھے ہوئے نہیں ہے، جب اس آیت مبارکہ کو پڑھیں گے تو فوراً کھٹکے گا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ. یعنی اے وہ لوگ جنہوں نے ابھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور کھاؤ. اے تاجروں تجارت کرو. اے ملازموں ملازمت کرو. آتا ہے نا بھی ذہن میں سوال کہ فوراً پہلے خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو. اب سب ساری چیزیں تو اس کے اندر آ گئی. ایمان کی وہ ایمان سے متعلق جتنی چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی. پھر دوبارہ آمینو کہنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر ایمان لاؤ بولنے کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں یہ اعتراض اس لیے بھی پیدا ہوتا ہے، قرآن عظیم الشان کے متعلق ہم تمام کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اس میں ایک لفظ بھی زیادہ نہیں. فضول قرآن کریم میں ایک لفظ تو چھوڑیے، ایک حرف بھی فضول نہیں.
جب کوئی نیا آدمی ہمارے اس عقیدے کو سنتا ہے کہ اللہ کی یہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ایک لفظ بھی زائد نازل نہیں کیا، اس کا ایک ایک حرف ہماری ضرورت سے متعلق ہے، اس سے زائد کچھ بھی نہیں، جو چیزیں زائد تھی مثال کے طور پر بعض آیتیں نازل ہو گئی تھی لیکن اب ان کا حکم منسوخ ہو گیا تھا، اس کی ضرورت نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن عظیم الشان میں سے منسوخ کر دیا۔ ایک علم ہے قرآن کریم میں ناسخ اور منسوخ کا، کہ قرآن کریم میں کچھ آیتیں نازل ہوئی تھی، بعض آیتیں ایسی ہیں ان کی تلاوت منسوخ ہو گئی، اب وہ قرآن میں پڑھی نہیں جاتی، ان کا حکم باقی، بعض آیتیں ایسی ہیں کہ جن کا حکم منسوخ ہو گیا تلاوت باقی، کچھ ایسی بھی ہے جن کا حکم بھی منسوخ ہو گیا تلاوت بھی منسوخ ہو گیا۔ بہرحال جب یہ آیت مبارکہ ہم پڑھتے ہیں تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ایمان کا حکم کیوں دیا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، پھر ان سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ؟ اس میں حکمت ہے، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، اللہ تعالیٰ کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ حکیم ہے، اور حکیم کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کی کوئی بات حکمت سے خالی نہ ہو، ڈاکٹر کو بھی حکیم کہتے ہیں، لہذا ڈاکٹر جو دوائی لکھ کر دیتا ہے 2 4 5 ہم بیمار ہوتے ہیں علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، صرف بخار آئی ہوئی ہے، بدن جل رہا ہے، لیکن ڈاکٹر ساتھ میں اور 2 4 گولیاں ایڈ کر کے لیتا ہے، جبکہ اس میں سے صرف ایک گولی بخار کی ہوتی ہے، اب یہ باقی دوسری جو گولیاں ہیں یہ وہ حکیم ہے، اس کو معلوم ہے کیوں دے رہا ہے، اس میں ایسیڈیٹی کی بھی ہے کہ بھئی یہ بخار کی گولی کھائے گا تو اس کی حرارت کی وجہ سے پیٹ میں جلن ہوگی، اس لیے اس جلن کو ختم کرنے کے لیے ایک اور گولی، پھر ایک اس کے جسم میں جو بیکٹیریا پیدا ہوئے، جو خرابیاں پیدا ہوئے، اس کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ایک گولی، یعنی اس طرح ساتھ میں وہ 2 4 گولیاں جو ہے لکھ کر دیتا ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، جو پڑھا لکھا ہے وہ تو سمجھ جائے گا اس کے کنٹینٹس دیکھ کر کے بھئی یہ اس کی گولی ہے، یہ اس کی گولی ہے، یہ اس کی گولی، لیکن عام آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا کہ یہ کیوں دیا، بس کھانا پڑتا ہے، چونکہ اس کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ بیماری جڑ سے ختم، حکیم جو چاہتا ہے کہ بھئی بیماری جڑ سے ختم ہو، صرف بخار کی گولی کھا کر جسم کی جلن اور جسم میں کی جو گرماہٹ ہے وہ ختم ہو جائے کافی نہیں، دوبارہ جسم گرم نہ ہو، اس لیے وہ اس کے ساتھ میں کچھ اور چیزیں ایڈ کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان کے اندر یہ جو حکم دیا ایمان والوں کو ایمان لاؤ، یہ حکمت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے ان میں بعض ایمان والے ایسے بھی ہوں گے جن کا ایمان کامل نہیں ہوگا، ایمان تو ہوگا، ایمان ہوگا لیکن ایمان کامل نہیں ہوگا، یا ایمان ان کے پاس ہوگا لیکن ایمان کی پرواہ، ایمان کی قدر، ایمان کی اہمیت ان کو نہیں ہوگی، ایمان کی عظمت کا اندازہ ان کو نہیں ہوگا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے خاص طور پر ایمان کی عظمت کا پتہ دیا کہ معمولی مت سمجھو اپنے آپ، معمولی مت سمجھو، یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ جس پر تمہاری آنے والی زندگی کا بنا ہے، یہ وہ اللہ کی دولتوں میں سے، اللہ کے انعامات میں سے وہ قیمتی انعام ہے کہ جس کی نگرانی کرنا اور جس کی نگہداشت کرنا ضروری ہے، اس کی نگہداشت کرنا ضروری ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے ڈگری والوں سے کہ ڈگری والوں اپنی ڈگری کی حفاظت کرو، اس کو ضائع مت ہونے دو، کیوں؟ یہ بڑی قیمتی ہے، آگے چل کے تمہارے کام آئے، اس کے ذریعے سے تمہاری زندگی کے بہت سے مسئلے حل ہوں گے، لہذا اس کی حفاظت کرو، اس کی قدر کرو، اس کو سنبھال کے رکھو، اس لیے جس کو ڈگری کا کوئی سرٹیفکیٹ حاصل ہوتا ہے وہ اس کو ضائع نہیں جانے دیتا، کہیں بھی نہیں رکھتا، جیسے عام پیپر رکھے جاتے ہیں ایسے نہیں رکھتا، ایک فائل بنا کر، ایک اچھی فائل تیار کر کے کہ جس میں دیمک بھی نہ لگے، ڈگری پر سے نام بھی نہ اڑے،
اس کی سیاہی کو بھی دھکا نہ لگے. کیوں؟ آگے چل کے یہ چیز کام آنے والی ہے, اس سے جاب مل سکتی ہے, اس سے جو ہے معاشی مسائل بہت سارے حل ہو سکتے ہیں, کہیں بھی یہ چیز لگ سکتی ہے, اس لیے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں یہ حکم دیا کہ اپنے ایمان کی ڈگری کی حفاظت کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو دیمک لگ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی سیاہی اڑ جائے, یعنی اس پر سے تمہارا نام مٹ جائے, خالی ڈگری رہ جائے, تمہارا نام باقی نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کھو جائے, گم ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ضائع ہو جائے. کیا ہوگا پھر اس سے؟ بہت بڑا نقصان, کہ جب اس کا فائدہ حاصل کرنے کا وقت آئے گا اور ڈگری تمہارے پاس نہیں ہوگی, تو فائدہ دینے والا, نفع دینے والا کہے گا کہ تم ڈگری بتاؤ, اور اگر ڈگری نہیں ہے تو پھر لائن میں سے ہٹا دیا جاؤ کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے. یہ جو چیزیں مل رہی ہے, یہ اللہ کی رضا, خوشنودی, جنت, جنت کی بہار, یہ تمہارے کام کی نہیں ہے, اس لیے کہ تمہارے پاس ڈگری نہیں ہے. ڈگری کو دیمک نے کھا لیا, کیا مطلب؟ کہ بھئی کفر و شرک کے کچھ ذرات زندگی کے اندر آ گئے, مشرکین کے رسم و رواج سے, ان کے ساتھ خلط ملط سے, ان کے ساتھ رہنے سہنے سے کچھ باتیں آ گئی جو کفر و شرک کی ہے, تب بھی کام نہیں چلے گا. اسے فرمایا آمنو, کامل طور پر ایمان والے ہو. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, آمنوا باللہ ورسولہ, اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. والکتاب الذی نزل علی رسولہ, اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی. والکتاب الذی انزل من قبل, اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس سے پہلے رسولوں پر نازل کی. یعنی اللہ کے وہ تمام احکامات جو انسان کی زندگی میں آخرت میں کامیابی کے اعتبار سے بنیادی درجہ رکھتے ہیں, ان پر ایمان لانا ضروری ہے. اور ایمان لانے کا یا مطلب پہلی مرتبہ جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اس سے مراد میرے اور آپ کے جیسے ایمان والے جو صرف نام کے ایمان والے, ایمان لا لیا یا ایمان والے گھر کے اندر پیدا ہو گئے یا کلمہ پڑھ لیا, اب جو زندگی گزر رہی ہے بس اپنی مرضی. لہٰذا ہم کو دیکھو, ہم اپنے آپ کو بازاروں میں دیکھیں ہم ایمان والے ہیں کیا, اپنے گھروں میں دیکھیں ہم ایمان والے ہیں کیا, ایمان کے تقاضوں پر ہم عمل کر رہے ہیں کیا. تھوڑے پیسے زیادہ آ رہے ہو ہاتھ میں, اس وقت میں اپنا ایمان چیک کریں تھرمامیٹر کے ذریعے سے کہ ہمارا ایمان ہے کیا ہمارے پاس. رشوت کے ہو, سود کے ہو, بیاج کے ہو, یا کسی کو دھوکہ دے کر ہو, یا کسی کے چھیننے کے ذریعے سے ہو. چھیننے کے بھی مختلف راستے ہیں, اس کو بہکا پھسلا کر اس کو چھینا جا رہا ہو, یا لالچ دے کر اس سے چھینا جا رہا ہو. ایسے وقت میں اپنے ایمان کو چیک کرو کہ ایمان ہے کیا نہیں. اور اگر اس وقت میں کچھ گڑبڑ نظر آ رہی ہے تو پھر یہ اللہ کا فرمان ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں, صرف اپنے آپ کو مومن کہنا, ہم ایمان والے ہیں کہنا کافی نہیں ہے. آمنوا باللہ ورسولہ, ایسے موقعوں پر اپنے ایمان کو یاد رکھو, ایسے موقعوں پر اپنے ایمان کی حفاظت کرو. جہاں گناہ کا موقع آ رہا ہے, ایک آدمی ہے اس کو زنا کا پورا موقع میسر ہے, زنا کا موقع میسر ہے, اب زنا کرنے ہی والا ہے, اس وقت میں یاد آ جانا کہ میں ایمان والا ہوں, یہ ہے آمین. اس لیے کہ حدیث میں فرمایا گیا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن, جب کوئی زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو جتنی دیر تک وہ اس زنا کے عمل میں ملوث رہتا ہے وہ ایمان والا نہیں رہتا, اس کا ایمان اس سے نکل کر لٹکا ہوا رہتا ہے. اب اس کی تشریح میں محدثین نے لکھا ہے کہ وہ ایمان والا نہیں رہتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, پھر وہ اس سے توبہ کرتا ہے تو ایمان اس کے پاس واپس آ جاتا ہے, یا اس عمل سے پاک صاف ہو جاتا ہے تو پھر ایمان اس کے اندر واپس آ جاتا ہے, لیکن اس وقت میں ایمان نہیں رہتا. اس لیے فرمایا اگر کوئی خدا نہ خواستہ عین اس وقت پر انتقال کر جائے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب یہاں بعض محدثین نے کہا کہ وہ ایمان والا نہیں تھا, اس لیے کہ اس کا ایمان اس کے پاس تھا نہیں. ایسے فرمایا ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن, جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو عین چوری کے عمل کے وقت اس کا ایمان اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے, اس لیے کہ جرم کر رہا ہے. جب ایسا موقع آئے, گناہ کا موقع ہے, دنیا میں فائدہ تو بہت سامنے نظر آ رہا ہے, جذبات پورے ہو رہے ہیں, خواہشیں پوری ہو رہی ہیں, دل کے ارمان نکل رہے ہیں, لیکن اس وقت میں اپنے ایمان کو یاد رکھنا اور اس وقت میں بھی اپنے آپ کو یہ کہنا کہ تو مومن ہے, اللہ پر تیرا ایمان اور یقین ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر.
یعنی ہر وقت زندگی کے ہر لمحے میں اپنے ایمان کو یاد رکھنا. اس لیے مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ پہلے آمنو کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو ایمان کی حدود میں داخل کر لیا، ایمان کی باؤنڈری کے اندر آ گئے. اور آمینو کا دوسرے آمینو کا مطلب یہ ہے کہ اب اس باؤنڈری سے باہر مت نکلو، اس باؤنڈری سے باہر مت نکلو، ایسے کام ہی مت کرو کہ تم اس باؤنڈری سے باہر نکال دیے جاؤ. ہوتا ہے بسا ہوتا انسان اپنی غفلتوں اور لاپرواہیوں کے سبب اس باؤنڈری سے باہر نکل جاتا ہے، حدود ایمان سے باہر نکل جاتا ہے، اور اس کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا. بعضوں کو پتہ ہوتا ہے لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ آدمی جب ایمان سے غافل ہوتا ہے، اپنے ایمان کی پرواہ کرنا اور فکر کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو کبھی تو اس کو دھکے مار کر باہر نکال دیا جاتا ہے، اور کبھی وہ خود اپنے آپ سے باہر نکل جاتا ہے. جیسے ہمارے اس دور کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایمان پر، اسلام پر اعتراض کر کے ایمان کی باؤنڈری سے باہر نکل رہے ہیں. کچھ لوگ تو کھل کر سامنے آتے ہیں یوٹیوب پر، فیس بک پر، یا اپنی تقریروں میں، تحریروں میں مسلمان ہیں لیکن کھل کر کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسا، یہ مسئلہ ایسا. کیوں؟ اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، ان کی عقل پر اللہ پاک نے پردہ ڈال دیا ہوتا ہے، لہٰذا وہ اسلام پر اعتراض کرنے لگتے ہیں، اور اعتراض کر کے کھل کر اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ ہے مسلمان. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو باؤنڈری سے باہر نکال دیا جاتا ہے. اس باؤنڈری میں، اس حدود میں رہنے کے تم قابل نہیں ہو، تمہیں یہاں بڑا درجہ لگتا ہے، یہاں بڑا مقام لگتا ہے. اس باؤنڈری کے اندر آنے کے لیے، اس باؤنڈری میں انٹری کے لیے آدمی کو قسمت چاہیے ہوتی ہے، اس کو اس کا مقدر چاہیے ہوتا ہے، ورنہ ہر ایرا غیرہ اس ایمان کی حدود میں اور ایمان کی باؤنڈری میں نہیں رہ سکتا. اس لیے جس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں رہتی اور جس کے اندر اس کی صلاحیت نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ اس کو باہر کر دیتے ہیں. اور بعض وہ ہوتے ہیں جو خود اپنی لاپرواہیوں سے اور اپنی جو ہے اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پر کلاڑی مارتے ہیں، صلاحیت کو ضائع کر دیتے ہیں. گناہ کر کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کر کے، اللہ کو ناراض کر کر کے، کبھی توبہ نہیں کرتے، کبھی استغفار نہیں پڑھتے، گناہ ہونے کا احساس بھی ان کے دل کے اندر نہیں رہتا. دھیرے 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 ان کا دل پتھر کی سل بن جاتا ہے. اب جس دل میں گناہ کی اہمیت ختم ہو گئی اور جس دل میں نیکیوں کی کوئی قدر و قیمت ڈالی نہیں گئی، اب وہ دل ایمان کی عظمت سے بھی خالی ہو جاتا ہے. اب اس کے نزدیک ایمان کی بھی عظمت اور ایمان کی بھی قدر و قیمت نہیں رہتی. لہٰذا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی ڈگریوں کو دیمک نے کھا لیا، یا جن کی ڈگریوں پر سے سیاہی اڑ گئی، جن کی ڈگریوں پر سے سیاہی اڑ گئی، ان کا نام مٹ گیا. اب ان کی ڈگری پر ان کا نام باقی نہیں رہا. ہاں، ان کو یہ گمان ہے، ان کو یہ جو ہے خیال ہے کہ میرے پاس ڈگری موجود ہے، لیکن جب دیکھنے والا جب دیکھے گا پوچھے گا کس کی ڈگری ہے، یہ بولے گا میری ڈگری ہے، کہے گا نام بتاؤ کہاں ہے، کہے گا اللہ دنیا میں تو میں مومن تھا، میرے والد جو ہے فلاں تھے، میری والدہ کا نام یہ تھا، اور میرے بھائی بڑے نمازی تھے، اور میرے جو ہے میرا بھتیجا ہے عالم تھا، اور میرا بھانجا جو ہے مفتی تھا، اور میرا بیٹا جو ہے حافظ قرآن تھا. اللہ کہیں گے تو کیا تھا بتا. وہاں پوچھا جائے گا تو کیا تھا، میرا میں بھی مومن تھا، ڈگری پر تو تیرا نام نہیں ہے. یہ نام اڑ گیا. کیسے اڑا؟ کہ تم نے اتنا اپنے آپ کو ایمان سے غافل اور لاپرواہ رکھا، ایمان سے اپنے آپ کو اتنا دور رکھا کہ وہ دھیرے 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 اس کی عظمت تیرے دل سے مٹا دی، اور پھر تو نے وہ کفریہ اعمال اور شرکیہ اعمال کیے جنہوں نے تجھے کافروں کے زمرے میں داخل کر دیا. بعض لوگ ہمارے درمیان ایسے بھی ہوں گے، ہمارے درمیان کا مطلب اس وقت جتنے مسلمان موجود ہیں اس دور کے اندر، یہ پچھلے دور کے مسلمان ہوں، امت مسلمہ میں سے، کہ جن کو یہ خوش فہمی موت تک رہی ہوگی کہ میں مسلمان ہوں. نماز جنازہ بھی ان کی پڑھی گئی ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں بھی ان کو دفن کیا گیا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ایمان ان کا قبضہ ان کی زندگی سے نکل چکا تھا. ایمان والے تھے ہی نہیں، ایک رسمیت ادا ہو گئی، بس مسلمان کرانے کا فرض تھا. آئی ڈی کارڈ پر مسلمان، دنیاوی آئی ڈی پر مسلمان نام لکھا ہوا تھا، تو مسلمانوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھ دی، اس کی مغفرت کی دعا کی، اولاد اس کی مغفرت کی دعا کر رہی ہے، اس کے لیے قرآن پڑھ پڑھ کے بخشے جا رہے ہیں، اس کے لیے جو ہے مسجدوں میں خیرات اور صدقے کیے جا رہے ہیں، لیکن کچھ بھی اس کو نہیں مل رہا ہے. کیوں کہ ایمان کی اس نے قدر نہیں، غافل رہا اپنے ایمان سے، اپنی زندگی کے اندر لاپرواہ ہو گیا. تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کافروں کی فہرست میں شامل ہے، اور دنیا والے اس کے پیچھے والے اس کے لیے کر رہے ہیں. کرنے والوں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، لیکن جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملے. یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، ڈر لگتا ہے بولنے میں بھی، سننے میں بھی جسم کانپتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ ہمارے ساتھ یہ کیفیت ہو جائے.
پوری زندگی اس خوش فہمی میں رہے کہ ہم مسلمان ہم مومن، لیکن موت کے وقت ہمارے ایمان ہمارے ہاتھ سے رخصت ہو جائے. ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن جو غافل ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. حدیث میں جیسے فرمایا گیا کہ انسان کا دل جو ہے ایک صاف شفاف پتھر کی مانند ہے، برف کے ٹکڑے کی مانند ہے، لیکن جب گناہ کرتے ہیں، گناہ یہ غفلتی کا نام. آدمی جب ایمان سے غافل ہوتا ہے تو پھر گناہ کرتا ہے، اور جس کو اپنے ایمان کی قدر ہوتی ہے، ایمان کی فکر ہوتی ہے، وہ گناہ کرتا ہی. جیسے بھی حدیث پڑھی لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، کہ آدمی زنا کرتے وہ مومن نہیں رہتا. اب جب اس بات ایمان کی اگر قدر ہوگی تو وہ زنا کے قریب جائے گا کہ اس وقت میں ایمان والا نہیں، اتنا میرا وقت بغیر ایمان کے گزر رہا ہے. ایسے ہی ہر گناہ انسان سے جو صادر ہوتا ہے وہ ایمان سے غافل ہونے کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ اللہ سے غافل ہونے کی بنیاد پر ہوتا ہے. کہ آدمی اللہ سے تھوڑی دیر کے لیے غافل ہوا، گناہ میں ملوث ہو گیا. لمحے بھر کی غفلت بھی انسان کو گناہوں میں ملوث کر دیتی ہے. لمحے بھر کی غفلت انسان کو گناہ میں ملوث کر دیتی ہے. شیطان جو ہے بالکل حدیث میں آتا ہے اپنا ڈنک انسان کے دل پر لگا کر بیٹھا ہوا. جیسے مچھر جو ہے بیٹھتا ہے، انسان ہمارے جسم پر بیٹھتا ہے، مچھر بیٹھا ہوا ہے، وہ فوراً نہیں کاٹتا، لیکن جب دیکھتا ہے کہ اس ہاتھ کے اندر حرکت نہیں ہو رہی، اب مجھے کچھ اس سے نقصان نہیں پہنچے گا، بالکل سائلنٹ ہے، تو وہ پھر اپنا برابر ٹنگ مار دیتا ہے. لیکن ہاتھ ہلاتے رہو وہ اڑ جائے گا فوراً، وہ بیٹھے گا نہیں، بیٹھا ہوا نہیں رہے گا. آپ ہاتھ یوں کرو وہ آپ کے ہاتھ پہ بیٹھا ہوا اڑ جائے گا. پیر پہ محسوس ہوا کہ مچھر بیٹھا اور پیر ہل گیا تو مچھر اڑ کر چلا جائے گا. ایسے ہی شیطان ہے کہ ہر مومن کے، ہر انسان کے دل پر بیٹھا ہوا ہے، اپنا ڈنک لگا. جیسے ہی غافل پاتا ہے اپنا ڈنک مار دیتا ہے، زہر اپنا چھوڑ دیتا ہے. لیکن یہ غافل نہیں ہوتا، یہ حرکت کرتے رہتا ہے، اللہ 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 کی یاد کرتے رہتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے، تسبیحات کرتا رہتا ہے، اور اپنے دل کو یاد دلاتا رہتا ہے کہ تم مومن ہے. تو یہ دل کو یاد دلانا کہ انا مومن، میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، یہ حرکت ہے. جیسے ہمارے جسم پر حرکت کر رہے ہیں، ایسا ہے ہمارا ایمان حرکت میں، غافل نہیں. تو اب شیطان ڈنک نہیں مارتا، اڑ جاتا ہے، پھر آ کر بیٹھتا ہے، اڑ جاتا ہے، پھر اس کی کوشش تو جاری رہتی ہے. لیکن جب تک ہمارے ایمان میں حرکت ہے شیطان حملہ نہیں کر پائے گا. لیکن جیسے یہ حرکت ختم ہو گئی، غفلت طاری ہو گئی، اب شیطان اپنا ڈنک مار لیتا ہے، اور اسی غفلت کے نتیجے میں گناہ ہوتا ہے، اور اس گناہ کے نتیجے میں اس صاف اور شفاف دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے. ایک کالا نقطہ لگ گیا. اب اس میں انسان اگر توبہ کر لیتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ دل پہلے کی طرح صاف ستھرا ہوتا ہے. لیکن اگر توبہ نہیں کرتا، پھر اور ایک گناہ کرتا ہے، ایک اور نقطہ لگتا ہے. اب دل کتنا اور اس پر کتنے نقطے لگانا ہے، یہ سمجھدار انسان کو معلوم کتنے نقطے لگانا ہے اور کتنے صاف کرنا ہے. حدیث میں تو یہ کہا گیا کہ ایک نقطہ لگ گیا، توبہ کر لی، دل صاف شفاف ہو گیا. لیکن توبہ نہیں کر کے دوسرا گناہ کیا، ایک اور نقطہ لگ گیا. پھر توبہ نہیں کیا، تیسرا گناہ کیا، ایک اور نقطہ لگ گیا. چوتھا گناہ کیا، ایک اور نقطہ لگ گیا. ہر گناہ پر ایک ایک نقطہ دل پر لگتے رہتے ہیں. اور ایسے ہی توبہ سے صاف ستھرا ہوتا بھی رہتا ہے. استغفار، اس لیے حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، ایک صحابی کو فرمایا کہ دن میں، صحابی کو کہا یا رسول اللہ میں دن میں کتنی مرتبہ استغفار پڑھوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھوں. حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں. وہ ذات جن سے متعلق خبر آئی، یہ عقیدہ ہے کہ آپ علیہ السلام سے گناہ سرزد نہیں ہوں. اگرچہ کہ خطا سے اور عصیان سے معصوم انبیاء علیہ السلام کا درجہ بہت بڑا ہوا ہے، ہماری طرح انسانی ہے، لیکن اتنے چوکنا ہے اپنے ایمان پر حضرات انبیاء علیہ السلام کہ لمحے بھر کے لیے بھی ان کا دل اللہ سے غافل نہیں ہوتا. اور جب دل اللہ سے غافل نہیں ہے تو کوئی نافرمانی والا کام اللہ سے ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تو دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اب ہم کو ہمارے حالانکہ دن میں ایک لمحہ بھی غفلت، ہمارا تو پورا دن غفلت کے ساتھ گزرتا ہے، ہمارے 24 گھنٹے غفلت کے ساتھ گزرتے ہیں. ہم کتنی مرتبہ استغفار کرتے ہیں، ہم کتنی مرتبہ توبہ کرتے ہیں. تو یہ توبہ کرنے سے دل صاف ہوتا ہے، لیکن اب نہیں کر رہا ہے توبہ. جیسے ایک دن ہو گیا، ایک دن میں 10 گناہ کیے، 50 گناہ کیے، 50 ہوتے لگ گئے، دوسرے دن 50 لگ گئے، تیسرے دن 50 لگ گئے. کب تک دل کتنا برداشت کرے گا؟ جب دل کی پوری سفیدی ختم ہو جاتی ہے، اب یہ دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، تو اب یہ دل ہو جاتا ہے پتھر کی سل. اب یہ دل نیک اعمال کی قبولیت سے محروم، نیک باتیں سمجھنے سے محروم. قرآن و حدیث کی باتیں، نماز پڑھو، سمجھ میں کیوں پڑھنا نماز، کیا ہے اس میں، کیا رکھا ہوا ہے؟ آدمی اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے نماز میں کیا رکھا ہوا ہے، بیٹھ کے اٹھک بیٹھک تو کرتا ہے، یہ تصور اس کا بن جاتا ہے. زکات دینا ہے، میرا مال میں کیوں دوں، یہ اس کا جو ہے ذہن بن جاتا ہے.
کہ اس کے دل میں وہ سمجھ نہیں، وہ لاجک اس کے سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ اللہ پاک نے یہ حکم کیوں دیا، نماز پڑھنے کے لیے کیوں کہا، زکات دینے کے لیے کیوں کہا، حج کرنے کے لیے کیوں کہا، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے کیوں کہا، لاجک اس کے سمجھ میں نہیں آتی. جیسے ہمارے ایک دوست ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کرتے ہوئے میرے بازو میں ایک شخص تھا، وہ مجھ سے کہنے لگا کہ یار یہ بھی تو ایک پتھر کا گھر ہی ہے، ہم کیوں اس کا طواف کریں، یہ تو پتھر کا ایک گھر ہی ہے. یہ لاجک اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے. کیوں؟ کہ اب دل میں کیپیسٹی نہیں رہی حق بات کو سمجھنے. اس لیے غفلت بری چیز ہے، کبھی کبھی یہ انسان سے اس کے ایمان کو بھی چھین لیتی ہے، اس کے عقیدے کو چھین لیتی ہے. اس لیے مومن کو یہ حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے کلمہ پڑھا، میں اور آپ، ہم مسلمان ہیں. اپنی خوش فہمی کے اعتبار سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے ہم مومن ہیں، لیکن اللہ پاک ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا کافی نہیں. آمنوا باللہ ورسولہ، چوکنا رہو اپنے ایمان پر، ثابت قدم رہو اپنے ایمان پر، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے رہو، اپنے ایمان کو حرکت دیتے رہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شیطان جو موقع کی تلاش میں تمہیں اپنے ایمان سے غافل پائے اور تم سے تمہارا ایمان چھینے. اور چونکہ میں نے حدیث بھی پڑھی تھی، حدیث جبرائیل جس کو کہتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ اگر موقع ملا تو اس کی تشریح کریں. یہ قرآن کریم کی آیت اور یہ حدیث، اس کو سمجھانے کا مقصد یہی تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا بھی اور اس میں ہمارا ایمان حرکت میں تھا، ایمان حرکت میں تھا، اس لیے گناہوں سے بھی حفاظت ہو رہی اور اللہ کی نافرمانی سے بچ رہے تھے. فرض نمازوں کا پابندی سے اہتمام ہو رہا تھا، سوئے ہوئے بھی گھر میں کہا کہ نماز نہیں چھوٹتا رمضان میں. فرض روزے اہتمام ہو رہا تھا، میں طاقتور ہوں، میں روزہ رکھ سکتا ہوں، ایک روزہ بھی نہیں چھوڑنا. اگر کسی کا غلطی سے شہر میں اٹھنا نہیں بھی ہوا تو وہ بغیر شہر کے بھی روزہ رکھ رہا ہے. اور تو بہت سارے ایسے کہ شہر میں اٹھنا نہیں ہوا لیکن صبح میں مفتی صاحب سے پوچھ کے نیت کر لی کہ بھائی شہر میں اٹھ نہیں سکا تھا لیکن مجھے روزہ رکھنا ہے، فرض روزہ نہیں چھوڑنا ہے، کہ اللہ کی نافرمانی، فرض نماز نہیں چھوڑنا ہے، زنا کے قریب نہیں جا رہے، چوری کے قریب نہیں جا رہے، رمضان کا مہینہ ہے چوری نہیں کرنی. ہر اعتبار کی چوری اس میں داخل ہے. چوری کا مطلب ہر وہ پیسہ اور ہر وہ کام جو ہماری حیثیت کے علاوہ ہمیں، یعنی ہماری کیا کہتے ہیں اس کو، جس کا جو ہمارے حق کے خلاف ہم کو بھی وہ سب چوری کے اندر، رشوت ہو رہی ہے، سود پر کمایا جا رہا ہے، یہ بھی چوری میں داخل ہوتا ہے. ہمارا حق نہیں ہے ہم اس کو لے رہے، یہ جو ہے یہ بھی چوری کے اندر داخل ہوتا ہے. بچ رہے رمضان میں، کیوں؟ ایمان حرکت میں تھا. لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہو جاتا ہے ہمارا ایمان حرکت کرنا بند کر دیتا ہے. ہمارا ایمان حرکت کرنا اتنا کمزور ہمارا ایمان، اب وہ پھر سارے کام شروع ہو جاتے ہیں. عید کے دن کی ضرورت آئی، آج فجر میں ماشاءاللہ روزانہ کا معاملہ یہ تھا کہ فجر کے لیے اوپر تک جو ہے صفحے لگتی تھی. آج فجر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ایک احساس بھی ہوا کہ یا اللہ ہم لوگ کیسے مسلمان ہیں، 1 2 3 تیسری صف میں جگہ خالی، جبکہ کل کی فجر، عید کے دن کی جو فجر تھی اس میں جگہ کے لیے پہلے بات کرا رہے ہیں. یہ کون کر رہا ہے؟ ہم ہی ہیں، کوئی اور نہیں. فرشتے آ کر نماز نہیں پڑھ رہے تھے رمضان میں، فرشتے انسانی شکل اختیار کر کے مسجدوں کو نہیں بھر رہے تھے، ہم ہی تھے. رمضان میں بھی ایمان والے تھے، غیر رمضان میں بھی ایمان والے، غیر رمضان میں بھی ہم مسلمان ہیں. اس کا احساس باقی رہنا. نمازوں کے لیے مسجدوں کو، مسجدوں میں رمضان میں ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ جو ہے فجر ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں ہمارے عبدالوحید بھائی اوپر کی چابی لے کر جاتے تھے، وہاں جگہ کم پڑ رہی. لیکن اب سال بھر انشاءاللہ کبھی ایسا موقع نہیں ہے. سال بھر رمضان تک، شاید آئندہ رمضان میں آئے تو آئے، ورنہ رمضان تک ایسا موقع نہیں آئے گا کہ اوپر صفحے بنانی پڑے. جمعہ کے دن مسجدیں جو ہے بیان شروع ہونے سے پہلے ہمارا مسجد فل ہو جاتی. آج دیکھیں تو جمعہ کے دن 2 4 لوگ ادھر 2 4 جب بیان شروع ہو رہا ہے، اب تو خطبے کا وقت آ گیا، مسلمان ہیں کبھی آئیں گے، یہ بھی نہیں پڑھیں گے تو کہیں گے مسلمان، اب تو آئیں گے، خطبہ ہونے والا ہے، نماز ہونے والی ہے، اتنا تو پڑھنا ہی ہے ہفتے میں 1 مرتبہ. ورنہ رشتہ دار کیا بولیں گے کہ یہ مسلمان نہیں. رشتہ داروں کے تانوں سے بچنے کے لیے، دوستوں کے تانوں سے بچنے کے لیے، آزو بازو والوں کے تانوں سے بچنے کے لیے کہ مسلمان ہے، جمعہ بھی نہیں پڑھتا، اس لیے جمعہ کے دن آئے خطبے کے وقت میں آ جاتے ہیں، پہلے آنے کی توفیق تو سال بھر نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی کہنے کا مقصد یہ کہ رمضان گزر گیا لیکن ایمان لے کر نہیں گیا ہمارا ساتھ. ایمان ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہے اور اس کو باقی رکھنا ہے. اسی پر ہماری آخرت کی کامیابی کا مدار ہے. ہم آخرت میں جو کامیاب ہوں گے اسی ایمان کے حرکت کرتے رہنے پر ہوں گے. اور سمجھو جس دن ایمان کی حرکت بند ہو گئی اور اس وقت میں موت آ گئی، معاملہ جیسے جسم کی حرکت بند ہو گئی،
جسم کو آکسیجن ملنا بند ہو گیا، نسیں جو ہے ہلنا بند ہو گئی، فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ اب یہ صاحب نہیں رہے، ان کا معاملہ تمام ہو گیا، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کو لے کر چلے جاؤ، اور تھوڑی دیر میں ان کا کریا کرم ہو جائے. ایسے ہی ایمان کی حرکت اگر بند ہو گئی پھر معاملہ ختم، پھر کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. اس لیے اپنے ایمان کو حرکت میں رکھنے کے لیے یہ ہمارے پاس وقت نماز ہے، ایمان کو حرکت میں رکھنے کے لیے کہ ایمان ہلتا رہے، ایمان زندہ رہے. ایسے ہی روزانہ کے صدقہ و خیرات اور باقی اعمال. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک جیسے رمضان میں ہم اللہ کی عبادتوں میں مصروف تھے، غیر رمضان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت اور بندگی سے ہمیں جوڑے رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.